یہ نہ سمجھیں کہ دین آپ کو رہبانیت سکھا رہا ہے, یہ نہ سمجھیں کہ دین آپ کو سکھا رہا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو, کوئی ویژن نہ, یہ نہیں سکھا رہا. دین کہہ رہا ہے اصل ہدف کیا ہے, اللہ کی رضا, اس کو پہنچنے کے لیے جو مرضی ویژن بناؤ. اور وہ دین نے ہمیں یہ دنیا چھوڑنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے. ہاں اس نے کہا ہے کہ ایسی دنیا کماؤ جو آخرت میں نقصان کا ذریعہ نہ بنے. تو پیسہ کمانے سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. علماء نے لکھا ہے صرف طاقتور مومن اس لیے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا, تو دولت مند بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا. تو ہر لحاظ سے طاقت مطلوب ہے. تو آپ نے ویژن بنایا یار میں اتنا بڑا بزنس مین بنوں گا, لیکن اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو آپ نے علماء سے پوچھا بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بزنس مین بنتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں اسلام نے گائیڈ کیا نا ہمیں. تو علماء بتائیں گے بھائی پہلی بات حلال کماؤ, حرام کے قریب مت جاؤ, بہنوں کی وراثت سے بزنس اسٹارٹ مت کرو, اگر کر رہے ہو تو ان سے اجازت لو اور ان کا شیئر رکھو, اس میں تمہارا اتنے پرسنٹ ہے تو اتنا پروفٹ ملے گا. بیگم کا مہر پی کے بزنس اسٹارٹ, بولو نا بھائی. آپ بولیں گے یار اندر کی باتیں کہاں سے جانتا ہے یار, یہ سارا دن تو ادھر مسجد میں مدرسے میں رہتا ہے, یہ ہمارے اس کو کیسے بدلا میں نے بہن کی وراثت پلاٹ بیچ کے بزنس اسٹارٹ کیا تھا. یہی تو ہو رہا ہے بھائی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. جو بھی بڑا بزنس مین ہے کم بات کا اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوا ہوتا, دوسروں سے پیسے لے کے الو بنا. یہ جو اتنے بڑے بڑے ٹاؤن بن رہے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے نہیں, اب میں نام لے رہا کون سا مشہور ٹاؤن, ٹھیک ہے نا, جتنے ان کا بتاؤ اپنا ایک دھیلا لگا ہوتا ہے, ان کا ہے اپنا ایک بھی نہیں روپیہ لگا ہوتا. یہ بڑے ڈرامے کرتے ہیں, زمین خریدی نہ خریدی نہیں, وہ پہلے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ اتنے پلاٹ اور اتنے اس کے نمبر لگا دیے, فرضی پیسہ جمع کر لیا, آ گیا پیسہ, اب پلاٹ خرید, اب ایک جگہ خرید لی آپ کے پیسوں سے, اپنا ایک دھیلا بھی نہیں ہے. پھر وہ پلاٹ آپس میں ایک دوسرے کو بیچنا شروع کر دیے, 10,000 10,000 کے پلاٹ لیے, میں نے آپ کو بیچ لیا 1 کروڑ کا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, آپ نے 1 کروڑ کا خریدا, مارکیٹ میں خبر پھیل گئی بھی فلاں ٹاؤن کا پلاٹ کتنے کا بکا ہے, 1 کروڑ کا. 20 لوگ اس میں کود پڑے, پھر 40, پھر 1,000, پھر 5 لاکھ, ساری دنیا میں 1 کروڑ کا پلاٹ. پھر وہ ہوتے ہوتے وہ پتلی گلی سے نکل لیے. صحیح ہے نا, سارا پیسہ کس کا آ گیا اس میں, یہ دماغ استعمال کر رہے ہیں. تو آج کل تو بزنس اسی طرح سے ہو رہا ہے. اپنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, اس میں کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب آپ علماء سے پوچھو گے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے, یا میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو مجھے آپ بتائیں کون سا پیسہ ایسا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو آخرت میں کیا ملتی ہے, جنت. کیونکہ میرا جو الٹیمیٹ ویژن ہے وہ کیا ہے, جنت ہے, دولت نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا قارون کے پاس بہت دولت تھی, مگر آج کل کہاں ہے, وہ مارکیٹ سے شارٹ. اور جن کے پاس ابھی دولت ہے مجھے پتا چلا ہے وہ بھی چند سالوں میں مارکیٹ سے شارٹ. تو کیا فائدہ ایسی دولت کا بھائی جو ساتھ ہی نہ دے. آپ بے وفا سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے بڑا احمق اور بیوقوف ہے کہ نہیں ہے. ارے آپ کو کوئی دوست مل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے دل دے دو, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے رہا ہوں, تو تم بھی دو گے. وہ کہہ گے ملتان تک تو دوں گا, ملتان کے بعد میرا اسٹیشن الگ, آپ نے کہاں جانا ہے, لاہور. آپ کہہ گے پھر ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستی ٹھیک ہے, یہ دل لینے لینے کی باتیں صحت کے لیے نقصان دہ. کیونکہ میں لاہور جا رہا ہوں, تمہارا اسٹیشن ملتان, میں وہاں بیٹھ کے رو رہا ہوں. دل جب انسان دیتا ہے تو پھر روتا بھی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی. تو دل تو اسی کو دی. آج کل لوگوں نے پیسوں سے دوستی نہیں لگائی ہے, پیسے کو کیا دیا ہوا ہے, دل. سب سے زیادہ دل کس کو دیا ہے, دولت کو. حالانکہ پتا ہے کہ یہ چھن جانے والی چیز ہے. تبھی پھر آخری عمر میں پریشان پھرتے رہتے ہیں. یار یہ میرے پاس لوگ آتے ہیں بڑے بڑے تاجر, یار اتنا پیسہ مگر پتہ نہیں دل میں ایک عجیب کا خوف ہے. میں نے کہا آپ کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے, تو آپ کو ہر وقت ڈر ہے کہ یہ چھن نہ جائے. تو پیسہ صرف جیب میں رکھو, دل میں نہ رکھو. میں نے کہا دل سے نکال دو گے صرف جیب میں ہوگا. تو انہوں نے کہا جیب, یہ علامت کیا ہے کہ صرف جیب میں یا دل میں نہیں ہے. میں نے کہا علامت یہ چھن جائے گا تو رونا دھونا نہیں ہوگا. میری بھی 1 to 5 چھنی تھی ایک دفعہ, مجھے رونا بالکل بھی نہیں آیا الحمدللہ. 0 میٹر 1 to 5 لی تھی ہم نے, سسرال سے ملی تھی. اور زیادہ روتا ہے نا انسان. جہیز نہیں لیا تھا میں نے سسرال سے, کافی دنوں بعد انہوں نے ویسے گفٹ کر دی تھی. میں نے کہا میں جہیز منع کیا, انہوں نے کہا اب ظاہر ہے کوئی تحفہ دے رہا ہو تو منع تھوڑی کرتا ہے آدمی. تو چھن گئی ہے. میں نے کہا چھن گئی اب کیا کریں, دوبارہ سے WR بھائی دوبارہ سے کیا ہے WR. تو انہی دنوں میں ہمارے ایک جاننے والے کی چھنی, وہ کمرے کی کنڈی لگا کے نا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. میں نے کہا تم 1 to 5 پہ نہیں بیٹھتے تھے, 1 to 5 تم پہ سوار تھی.
کہہ رہے یار میں نے اتنے پیسے جمع کر کے خریدی, آپ کو تو فری میں ملی نا, اس لیے. میں نے کہا بھائی پیسے جمع کر کے بھی, کیونکہ ہمارا پھر بعد میں کاروباری نقصان ایسے بھی ہوا, پیسے جمع کر کے بھی بہت نقصان ہوا ہے. تو بھائی ہو گیا تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اللہ کا شکر ہے میں میتوں پہ بھی رویا ہوں, فلاں کا انتقال ہو گیا آنسو نکل آئے, یہ ہو گیا آنسو نکل آئے. اللہ کا شکر ہے, تعریف میں نہیں کہہ رہا, صرف عبرت کے لیے کہ میرا بڑے بڑے مالی نقصان ہوا ہے, میں زیرو پہ آیا ہوں, مگر الحمدللہ بزرگوں کی صحبت کی برکت کہ اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. کبھی دولت پوری ایسا بھی ہو گیا زیرو پہ, کنگلا ختم, حالانکہ بیوی اس وقت 2 بیویاں تھی, بچے بھی تھے, زیرو پہ آ گیا. یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل, آنکھ سے آنسو الحمدللہ نہیں نکلا. اس لیے کہ بھائی بس اتنا ہے کہ یار اتنا تو الحمدللہ آمدن ہے کہ کھانے کو روٹی ملے گی, ہے بھائی, سونے کے لیے بستر موجود ہے. ہاں جس دن اللہ نہ کرے کوئی بستر ہی چھین کے چلا جائے, روٹی چھین لے, پھر بھوک سے رونا آ جائے, وہ ممکن ہے یار. بھوک بہت خطرناک چیز ہے. تو پیڑ جب تک روٹی موٹی مل رہی ہے, پراٹھے مراٹھے انڈے بھی, میں نے اس دن کہا یار مجھے تو صبح ناشتے میں ماشاءاللہ انڈے پراٹھے مل رہے ہیں, اس سے اعلیٰ ترین ناشتہ دنیا میں کوئی ہے؟ او بھائی جس کو صبح ناشتے میں انڈا پراٹھا مل رہا ہے نا, وہ اضافی انرجی ہے. یہ آپ کی باڈی کے لیے ضروری, باڈی کے لیے صرف 2 ٹائم کی روٹی کافی ہے. آپ کو اللہ کتنے ٹائم کی کھلا رہا ہے؟ 3 ٹائم. اور شام میں کیک رس کے ساتھ چائے بھی ہے, اس کو ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو, اور آپ کو پتا ہے ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنا مزہ یار ڈبو کے کھانے کو مل رہا ہے یار, پھر ٹینشن کس بات کی؟ وہ سنا ہے نا لطیفہ ڈبو کے کھانے والا؟ جنہوں نے نہیں سنا ہاتھ کھڑا کریں. بہت سے لوگوں نے نہیں سنا بھائی. وہ ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, لڑکی کے ابا نے اس کے سامنے چائے لا کے رکھ دی, بسکٹ لا کے رکھ دیے نا, تو وہ بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے لگا. لڑکی کے ابا کو برا لگا, یار ایٹیٹیوڈ, کوئی ادا, کوئی تمیز ہی نہیں ہے, ایسے اسٹائل سے کھاؤ, یوں کر کے آدھا بسکٹ کھاؤ آدھا چھوڑ دو, تاکہ ایسا نہ لگے بھوکے کو کبھی کم وقت کو بسکٹ ملا ہی نہیں ہے, ایسا نہ ہو. تھوڑا سا ہڈیوں میں گوشت چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اور یہ چمچے بھر بھر کے چینی کے نہیں ڈالو چائے میں. یہ بھی آج کل اس سے بھی رشتوں کا انکار ہو جاتا ہے. آپ کسی کا رشتہ لینے جاؤ نا تو وہ چائے لا کے رکھے پھیکی پی لو, اس سے انکار نہیں ہوگا. حالانکہ اس میں خطرہ ہے کہ شوگر کا مریض ہے, مریض کو دے دیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے 3 چمچے چائے کے بھر بھر کے ڈال دیا, کہیں گے یہ پینڈو ہے. صحیح ہے نا؟ حالانکہ یہ اس کی علامت ہے, آپ شوگر کو ہضم. تو یہ کچھ ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں, ہم نے شادیاں وادیاں بہت کی, ہمارے تجربے بہت ہیں. تو جب رشتہ پھر بے شک پینڈو پنے پہ آ جاؤ شادی کے بعد, پھر کیا کرو, پھر آپ بھر بھر کے ڈالو چائے. لیکن جب سسرال جاؤ بڑی تمیز سے جا کے بیٹھو, کبھی بسکٹ ڈبو کے مت کھاؤ, بسکٹ اٹھایا آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا, بس ہم اتنا ہی کھاتے ہیں. چائے پھیکی پیو, لگے کہ بھئی یہ بڑے خاندانی لوگ ہیں, چینی وینی بچوں والی حرکت ہے نا, چینی بچے نہیں چینی اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر امکان بڑھ جاتا ہے رشتے کا. تو وہ کیا کر رہا ہے اس بیچارے کی, اس کو یہ مجھ سے ملا نہیں تھا وہ پہلے کبھی, میں اس کو بتاتا, وہ ڈبو ڈبو کے اس نے کھانا شروع کر دیا. باہر نکلا, لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا رشتے کا. تو وہ باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتا ہے, افسوس تو بہت ہوا, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو دیکھو اس کو لڑکی جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا مزہ اس کو کس میں تھا. تو جب کیک رس کو یا بسکٹ کو شام کو غریب آدمی چائے میں ڈبو کے کھایا کرے نا, بولو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ان بنیادوں پہ لوگوں نے رشتے توڑ دیے مگر ڈبو کے کھانا نہیں چھوڑا. اور واقعی مجھے تو بچپن میں بہت ہی مزہ آتا تھا, اب بھی آتا ہے, میں بھی ڈبو کے ہی کھاتا ہوں. چاہے وہ میں رشتہ بھی لینے جاؤں نا, میں کہتا ہوں بھائی رشتہ کرنا ہے کرو, نہیں کرنا جاؤ باہر میں, ہم ڈبو کے ہی کھاتے ہیں. تو اور یہ مجھے جن مولانا صاحب نے لطیفہ سنایا نا, مکہ میں ہے مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب تھے نا, بڑے بزرگ, ان کے بیٹے نے سنایا. تو میں وہاں نا چائے میں ڈبو کے کھا رہا تھا بسکٹ, تو اس وقت انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا. تو اللہ کا شکر ہے مجھے ان چیزوں پہ رونا, یہ اللہ, اب دل کی حالت تبدیل ہو جائے تو بھائی جب تک اللہ کا کنٹرول ہے پھر تو ٹھیک ہے, ہماری اپنی اوقات کیا ہے. تو بھائی پیسے جیب میں رکھو, بٹوے میں رکھو, دل میں نہ گھساؤ. بار بار بولو مسافر خانہ ہے فنا ہونے والی. تبھی عربوں میں چونکہ آخرت پر ایمان ہے نا, درجنوں برائیاں ہیں, مگر میں نے عربوں میں کنجوسی نہیں دیکھی, بڑے سخی ہیں. اور میں نے بہت لبرل لوگ کنجوس دیکھے ہیں, معذرت کے ساتھ کچھ سخی بھی ہوں گے. زیادہ ریشو کس کا ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں کنجوسوں کا ریشو زیادہ, اور جو جتنا مذہب کے قریب ہے اس میں سخاوت کا ریشو زیادہ. یہ جو بچوں کی پیدائش روکنا, یہ بھی تو کنجوسی ہے, بچے پہ خرچ کرنا پڑے گا, یہ بھی کنجوسی ہے کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کنجوسی کی ایک بہت ہی بدترین مثال ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے.
بہت اہم پوائنٹ چل رہا تھا جہاں ادھر ٹن مارا ہم نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, تو بھائی آپ علماء سے پوچھو کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا اصل ویژن دولت نہیں ہے, اصل ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو علماء بتائیں گے بھائی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, اللہ نے قرآن میں کہا بھلا کون ہے جس نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت کی اور لذتوں کی چیزیں پیدا کی ہیں اس کو کون حرام کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, تو سب سے پہلا بزنس میں کہ میں حلال مزے اڑا سکوں, پہلی نیت کیا ہوگی؟ بھائی ساری چیزیں حرام تو نہیں ہے نا بھائی, آپ اس نیت سے پیسہ کماؤ گے کہ اللہ حلال بھی بہت ہے تو میں ان تمام نعمتوں سے کیا ہونا چاہتا ہوں؟ لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں. میری گاڑی اچھی ہو, میرا لباس اچھا ہو. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو میں تو چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو, میرے جوتے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود جمیل ہے, حسین ہے, جمال کو اللہ پسند کرتا ہے. پھٹے پرانے کپڑے اس کے اللہ کو پسند ہے جس کے پاس کپڑے سینے کے پیسے نہ ہو. جس کے پاس ہو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ ایک کنجوسی کی ایک بہترین مثال ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کے کپڑوں پہ تو پیبند ہوتا تھا اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے, غربت میں زندگی گزاری. آپ کے پاس جو پیسہ آیا وہ آپ نے رکھا نہیں بلکہ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. پیسہ ہو اور استعمال نہ کریں, اس کی شریعت میں مثال نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے بھائی پہلی نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں حلال سے لطف اندوز ہو سکوں. کتنی چیزیں اللہ نے حلال پیدا کی ہیں بھائی, اور اس کا ایک اور اچھی نیت کر لیں تاکہ حرام کے قریب قدم, حلال سے پیٹ اتنا بھر جائے کہ حرام کی طرف قدم نہ جائیں. آج دولت سے مقصد پہلے کیا ہوتا ہے؟ عیاشی, حرام عیاشی. ایک عیاشی جائز ہے اور ایک کیا ہے؟ حرام ہے. دوسرا مقصد کہ میں کسی کے در کا محتاج نہ بنوں, میں کسی کے سامنے ہاتھ, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. لوگوں سے پیسے نہ مانگنے پڑے مجھے, میں کیوں اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاؤں, یہ نیت. تیسری نیت, میں رشتہ داری جوڑوں گا, کیونکہ چیزیں کس سے جڑتی ہیں بھائی؟ ٹوٹی ہوئی ایلفی سے. بھائی مختلف چیزیں ہیں جو مختلف چیزوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ابھی میرا موضوع شروع ہوتا ہے کہ بیان ختم ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ. دیکھو ٹائم پورا ہو گیا, جلدی سے سمیٹنی. ابھی تو ہم جو موضوع لے کے بیٹھے ہیں ابھی تو شروع کرنے کا ٹائم شروع ہوا ہے, لیکن اب سمیٹنا پڑ رہا ہے, کیا کریں. ٹوٹی ہوئی چیزیں مختلف چیزوں سے, آٹے سے بھی جوڑی جاتی ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ آٹے سے جوڑ دو, رسی سے باندھ کے جوڑ دو, ٹیپ سے جوڑ دو. پائیداری بہترین طریقہ کیا ہے؟ جاپان کا بنا ہوا ایلفی لگاؤ, ٹھک پھونک مارو, بہترین. اور اگر لوہے کی چیز ٹوٹی ہوئی ہے, ویلڈنگ. کسی نے شعر بھیجا کہ اگر کبھی دل کسی کا ٹوٹ جائے تو ہم سے رابطہ کرنا, ہم بھی ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں, جوڑ توڑ کا کام جانتے ہیں. تو ویلڈنگ سے اور مضبوط ہو جائے گی. تو یاد رکھو اللہ نے حکم دیا رشتہ داری کو کیا کرو؟ جوڑو. اس کا مطلب اللہ کو پتا ہے کہ ٹوٹے گی ہے. کبھی بیگم سے پٹا ہوگا, کبھی ابا سے ہوگا, کبھی اما سے ہوگا, کبھی بھائی سے, کبھی بہن سے, کبھی پھپھو ناراض ہیں. یہ سب جب انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے, انگریزوں کے یہاں یہ ٹینشن ہے وہ ہے ہی نہیں نا, وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وہ ٹینشن ہونے نا. لیکن جب آپ مسلمان ہو تو چچا بھی ہوگا, ماموں بھی ہوگا. بھائی انگریزوں میں بھی چچے ہوتے ہیں, اتنے نالائق نہیں ہے کہ مثال دے رہا ہوں میں. تو آپ کے چچا بھی ہوں گے, 10-15 پھوپھیاں بھی ہوں گی اور بہت سارے. تو اب ان کو شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. تو جب یہ ٹوٹیں گی تو جوڑنے کے لیے جو سب سے بہترین ایلفی ہے مارکیٹ میں وہ پیسہ ہے. ہدیہ دو پیسوں کی شکل میں. کوئی 1 سال سے بھائی ناراض ہے نا, آپ ہدیہ دینا شروع کر دو پیسوں کی شکل میں, تو وہ تعلق کیا ہو جائے گا؟ آج کل لوگ خالی خولی کی معافیاں, حج سے پہلے معافی مانگیں گے. بھائی میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہو, بہنوں کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, طارق روڈ کی 3 دکانیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے, ابا سے کبھی تمیز سے بات نہیں کی, اماں کا دل ہمیشہ دکھایا, بیگم سے کبھی اخلاق سے بات نہیں کی, اور بہت سارے حقوق ہیں توڑ تاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. حج پہ جانے سے کہا بھائی میں نے شب برات ہے کسی کا دل دکھایا ہو, تمام لوگوں سے معافی. معاف؟ انہوں نے کہا ہاں معاف. تو یہ جو ابھی جڑے ہیں نا, یہ ایسے جیسے آپ نے آٹے سے جوڑ دیا, ٹھیک ہے نا. یہ کس چیز سے جوڑ دیا آپ نے؟ آٹے سے جوڑ. یہ کسی بھی وقت دوبارہ ٹوٹ جائے گا. مجھے ایک صاحب نے کہا شب برات کو میسج آیا کہ میں نے کوئی دل دکھایا ہو تو آپ معاف کر دیں. میں نے کہا 500 میں معاف کروں گا, میں 500 روپئے ڈالو. انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں ہے. میں نے کہا پھر جاؤ
फिर ये टोपी ड्रामों की जरूरत मजाक कर रहा था उनसे, फिर ये टोपी ड्रामों की जरूरत। भाई अगर दिल दुखाया है तो जो दिल दुखाने की रीजन है उसको दूर कर दो। बहन का दिल दुखाया विरासत खा के, तो उसकी विरासत वापस कर दो। वो 500 रुपए का बैलेंस डालने के लिए तैयार नहीं है, 1 करोड़ की दुकान कहां से वापस करेगा? तो ये टोपी ड्रामे टाइप की माफिया होती हैं, समझ रहे हो? तो जुड़ती किससे है रिश्तेदारी? एल्फी से। वो एल्फी क्या है? हदिया। हदिया नबी ने फरमाया तहादो तहाबो, हदिया दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत। तो आप इसलिए पैसा कमा रहे हैं कि यार बहन को भी खिलाऊंगा, वो भी खुश रहेगी, बीवी पे भी खर्च करूंगा। बेगम भी आजकल जब भी सेटिंग पे सही तरीके से तमीज से चलती है, जब थोड़ा सा उसको खर्च करते रहो, ठीक है ना। और सास को भी कभी कभार ईद बकरीद पे जोड़ा बना के दे दिया करूंगा, ताकि सास के शर से अल्लाह मेरी शर तो नहीं होता बेचारी, यानी उसकी मोहब्बतें और मिलती रहे मुझे। पहले मैं सही बात कहता हूँ फिर गलत कह देता हूँ, तो वो असल में पहले गलत होती है बाद में सही। एक दफा मैंने एक बयान दिया, वो बयान बिल्कुल सही था लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हुआ। हमारे एक उस्ताद का फोन आया कि यार हर सही बात मिंबर पे करने की नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैनेज करूंगा। तो फोन बंद हो गया। तो हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे उन्हीं के पास, वो कहने लगे ये उस्ताद आपके कह रहे थे कि पहले सही बयान किया अब गलत करेगा अब क्या कर देगा उसको? तो उन्होंने फोन किया भाई बयान सही था, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, हर सही बात लोगों के सामने करने की नहीं होती। जो एक समझा रहे थे, तो इस नियत से पैसा कमाऊंगा कि क्या होगा? रिश्तेदारों पे खर्च करूंगा, गरीबों पे खर्च करूंगा। हदीस में आता है ज़हब अहलुद दुसूरी बिल उजूर, दौलतमंद अगर सही तरह से जिंदगी गुजारे तो वो गरीब से आगे निकल जाता है, लेकिन फिर भी दौलतमंद जहन्नम में ज्यादा जाएंगे, इसलिए कि कमबख्त दौलत आने के बाद ये तमीज से जिंदगी गुजारते नहीं है। इसलिए गरीब लोग परेशान ना हो कि यार ये तो हमसे आगे निकल गए। आप शुक्र करो अल्लाह ने गरीब बनाया, गुनाह की ताकत ही नहीं रखी है आपके पास, जेब में पैसे ही नहीं होते, गुटके खाने के पैसे नहीं होते, वो चरस कहां से पिएगा जाके भाई है। मैंने हमारे एक तालिब इल्म था क्लास फेलो, इतना गरीब, वो सिगरेट भी पीता था, पान भी खाता था, छुप छुप के गुटके भी खाता था। एक दिन क्या हुआ, सिर्फ निस्वार पे आ गया, बाकी तमाम चीजें छोड़ दी। हमने कहा यार माशाल्लाह लगता है कि बयान का असर हो गया। उसने कहा यार पैसे इतनी जेब खर्ची मिलती नहीं है कि गुटखा भी खाऊं सिगरेट भी पीऊं, तो मजबूरन अब किस पे आ गया हूं? निस्वार पे। तो हमने कहा देखो ये गुर्बत अल्लाह की क्या है? रहमत, कि अल्लाह ने आपसे ये सारी गंदगी छुड़वा दी है। तो फिर अगर ये बिजनेसमैन ना भी बन सका जिंदगी में, ताजिर ना भी बन सका, मर गया, तो असल हदफ हासिल, क्योंकि हदीस में आता है जो शख्स दौलत मन को देखकर ये हसरत करता है कि मेरे पास दौलत होती तो मैं भी खर्च करता, तो फरमाया ये अजर में उसके बराबर है। तो अजर अल्लाह की तरफ से क्या होगा? मिल जाएगा। तो अक्लमंद लोग आखिरत को सामने रख के विजन बनाते हैं, और अहमक और बेवकूफ इसी दुनिया की दौलत, इसी दुनिया की सेहत, इसी दुनिया का हदफ। हम तो भाई सेहत भी बनाते हैं तो किसके लिए? आखिरत के लिए, कि अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा अगर हम सेहत बनाने की कोशिश करें, ना बने, टेंशन नहीं होगी कम से कम। और जिनका हदफ ही सेहत है वो कमबख्त हदफ तक ना पहुंचे तो टेंशन, पहुंच जाए तो टेंशन की हमेशा रहेगी नहीं। उनको पता है कि यार ये बन गई, अब दोबारा रिवर्स। तो अल्लाह ने मिसाल किसकी दी है? परिंदे की। एक मिसाल कि परिंदे को देखो, परिंदे को कैसी कैलकुलेशन है। और मैं बता रहा था जहाज जो है ना, हवाई जहाज, उसको तो उड़ाया जाता है, कोई पायलट है। परिंदे खुद से अपने हिसाब से मुड़ रहे होते हैं। ये ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? जदीद तो नहीं, पेचीदा टेक्नोलॉजी है या नहीं है? कि वो परिंदा अपनी आंखों से देख के जब चाहे अपना रुख मोड़ ले अपने इख्तियार से। उसका ईंधन है दाना, जब चाहे वो अपने पेड़ में ईंधन भरे और वो उसी हिसाब से फिर वो अपने परों को फैलाए, जब नीचे उतरना हो नीचे उतरे। ये तो सादा सी टेक्नोलॉजी है जो परिंदों में इस्तेमाल हुई, लेकिन साइंसदानों ने जो तहकीक की है वो इससे बहुत आगे की है। वो कह रहे हैं परिंदे इतने सादा सिस्टम नहीं है। अभी पिछले महीने एक साहब आया अमेरिका से, वो मेरा ख्याल है जमीन जोलॉजिस्ट कहते हैं ना, जो जमीन के बारे में जिसको ज्यादा मालूमात होती है, वो इस टाइप का कोई इल्म था उनके पास। उन्होंने बताया कि भाई जमीन के मरकज में लोहा है पिघला हुआ ना, और वो घूम रहा है। तो ये तो हमने सुना था कि रेज हैं, जिन रेज को देखकर परिंदे सफर करते हैं। 360 साल में ये रेज अपना जो मकनातीसी लहरें हैं ना, वो 360 साल में अपना दौर मुकम्मल करती हैं जमीन में। लेकिन ये आ कहां से, इसका मुझे नहीं पता था। तो बताया वो जमीन के अपोजिट घूम रहा है, वो गोला लोहे का पिघला हुआ रोल जो है ना, वो क्या कर रहा है भाई? जमीन इधर को घूम रही है तो वो
उल्टा घूम रहा है, उससे रेज निकलती हैं, उस रेज में एक बड़ी कलाकारी है भाई, बहुत दुनिया का निजाम उन रेस से चल रहा है। परिंदे जो कितने किलोमीटर का फासला एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम चले जाते हैं, क्या गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं? है भाई, इन्हें क्या पता चलता है कि इधर अब सर्दी आने वाली है, फलां इलाके में क्या होगी, गर्मी। अपोजिट मौसम होता है ना भाई। अभी ऑस्ट्रेलिया में शदीद सर्दी पड़ रही है, मैं तंजानिया गया ना, तो वो जमीन के मरकज के दूसरी तरफ है, मैं वहां गया तो वहां अच्छा मौसम था, हालांकि यहां कड़ाकेदार गर्मी। तो उल्टा हो गया मौसम, वहां जाके वहां मौसम क्या हो गया, क्योंकि जमीन के दूसरी साइड पर है, उन्होंने कहा थोड़ा और आगे जाएंगे तो सख्त सर्दी है, और उल्टा मौसम था, दिन छोटे थे रात लंबी थी, यहां पर दिन लंबे और रात छोटे। तो परिंदों को पता होता है कि यहां का मौसम चेंज होने वाला है, तो चलो इस पोल से उड़ के दूसरे पोल पे। तो अब बताओ, हमें तो यहां से नाज़िमाबाद जाना होता है तो गूगल मैप का इस्तेमाल, सदियों के पुराने तजर्बे और W11 के ड्राइवर का एक्सपीरियंस वो हमें लांडी पहुंचाता है। लेकिन परिंदे कैसे यार, जमीन के एक कोने से दूसरे कोने, जहां उतरना है ठीक वहीं जाके ये मिगनातीसी लहरें और जो रेज निकल रही है ना, उनसे अपनी डायरेक्शन का तायुन करते हैं। क्या निजाम है, खुदा की कसम, ये सिस्टम तो हवाई जहाज में भी, वो परिंदे की जो खोपड़ी है ना, उसमें अल्लाह ने समझ रखी है इतनी। और आगे एक परिंदा होगा, दूसरे उसके पीछे पीछे चलेंगे, वो हवा को काट रहा होगा, जब वो थक जाएगा वो पीछे हटेगा, दूसरा आगे, ऐसे लाइन बना के। लाइन बनाने में कोई कौम कभी खुद से सीखती है? जैपनीज कई कई साल अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, फिर वो तमीज से लाइन बनाना सीखते हैं। हमारे यहां तरबियत नहीं है, तो हमारे यहां लाइनें नहीं बनती, जब बस आती है हर आदमी घुसने की कोशिश करता है। परिंदों को पहले से लाइन बनाना किसने सिखाया भाई? और इतनी तमीज से लाइन कि अब ये नहीं कि जो पीछे है वो घुन्ना बन के पूरा सफर पीछे ही रहेगा, वो बड़े मजे से हवा आई लगे ही नहीं भाई। अब इसने ये थक गया तो ये कहां आएगा, पीछे, अब दूसरा आगे आ जाएगा, ये पीछे होते होते आखिर में, और ये सबसे पहले, फिर ये घूम के वहां। इतनी तमीज से इतने लंबे लंबे सफर करते हैं, साफ फातिन। जब मुनासिब समझते हैं परों को फैलाया जाए तो फैलाते हैं, जब समझते हैं कि अभी इतनी हवा नहीं है कि हमें हवा को काटने के लिए पर फैलाने की जरूरत है, तो एनर्जी जाया करने की चंदा जरूरत नहीं है, परों को क्या कर लो, सुकेड़ लो। अल्लाह फरमाते हैं अवलम यरौ, क्या देखते नहीं हो? ये सवाल कब किया जाता है कि जब देख के कोई अंधा बना हुआ होता है ना, तो फिर कहा जाता है नजर नहीं आ रहा तुझे क्या? देखो सामने गटर हो और आप चलते चले जा रहे हो, तो समझाने का ये तरीका नहीं होता भाईजान आगे गटर है, भाई वो तो सबको पता है आगे गटर है। उस वक्त यूं समझाया जाता है अंधा है, समझ में नहीं आ रहा, देख नहीं रहा, ये स्टाइल चेंज होता है। तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया परिंदों की तरफ देखो तो तुम्हें अल्लाह का वजूद नजर आएगा, ना ना ना, फरमाया देखते नहीं हो, है भाई, क्योंकि तुम्हारे लाइफ स्टाइल से लगता है कि तुम देखते नहीं हो, अंधे बन के जिंदगी गुजार रहे हो, लाइफ स्टाइल तुम्हारा ऐसा है। तो भाई कुरान बड़ी जबरदस्त किताब है, दिलों को तब्दील करने वाली, ये आपको आपका रुख बताती है। कुरान के अलावा दुनिया की कोई किताब आपको डायरेक्शन नहीं देती। अंधे बन के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अक्लमंद वही है जो मरने से पहले पहले अपनी डायरेक्शन, और वो एक ही है, अल्लाह की रिजा। जिसने बनाया सबसे पहले वो, बाकी सब बाद में। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।